یہ نجف جن، یہ شوز کے اندر جنوں کو بلانا، موم بتیوں کو لگانا اور عجیب سی قسم کی ڈریسنگ کرنا اور کہنا جی کہ مجھے تو جنات نظر آتے ہیں، یہ اس طرح کی مغلظات ہمارے سوشل میڈیا کا روزمرہ کا حصہ ہیں. آپ ایز اے مائنڈ انجینئر، ایک کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ کو سمجھنے والے انسان ہیں، لوگوں کو مینٹالٹی کو سمجھتے ہیں، کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ دھندا ہے پر گندا ہے یہ، ٹھیک ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کی وجہ سے پیسہ مائی باپ بن چکا ہے. پیسے میں برائی نہیں ہے، پیسہ کمانا فرض ہے مجھ پہ، آپ صحیح بات، ٹھیک ہے، لیکن کیسا کمانا اس پہ فرق پڑتا ہے. سو ویوز کے چکر میں مجھے بھی بہت سارے لوگ کہا کہ جی آپ آ کے ڈارک ویب پہ بات کریں، آپ آ کے فلانے پہ کریں. آپ نے میرے پروگرام دیکھے ہوں گے، میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں بتاتا کہ جس سے جو ہے کوئی غلط فہمی یا کوئی اللہ سے ٹوٹے. پروموشن ملے اس میری زندگی کا صرف ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب سے جوڑنا ہے. جو رب کا ہے وہ سب کا نہیں ہو سکتا. صحیح بات. سب کا ہے وہ رب کا نہیں ہو سکتا. صحیح بات. ٹھیک ہوگی. اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے اس بات کے اوپر کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے. حمزہ جادو کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا جادو کی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا. پہلی بات یہ کہ جادو برحق ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا صورتیں اتار دی، ٹھیک ہے. نظر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اتنی نظر اتنی پاورفل ہے، ٹھیک ہے. اور نظر کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایسی ہے، ایک نیچرل، وہ نیچرل ہے. اور نظر ماں کی لگ جاتی ہے بچوں کو. ماں کی لگ جاتی؟ جی بالکل ماں کی نظر لگتی ہے. وہ تو 100 واری کہنی میں صدقے میں واری میرا سونا. وہ ایسے ہی ہے نا، حسرت، یعنی کہ نظر ضروری نہیں کہ بد نظر ہی لگے، اچھی نظر بھی خراب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان چیزوں کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. میں مزید ہسٹری پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے جادوگر کو جادو کرنے کے لیے 3 چیزیں کیا منیمم میں کوئی ایک، تینوں میں سے ایک چیز لازمی چاہیے ہوتی ہے کیا؟ جہاں تک میرا ناقص نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی بال چاہیے ہوتے ہیں کسی کے، جسم کا کوئی حصہ، کوئی چیز بال سے، اور کوئی بلی بلی کا کنسپٹ ہے ان کے. ہاں تصویر، ہاں. اور تیسری چیز ماں کا نام. جی یہ بھی سنا. نو کیا حمزہ آپ پہ اگر میں جادو کرنا چاہوں، مجھے آپ کا نام تو پتہ ہے، کیا میں آپ کے گھر آ کے آپ کی ماں سے ان کا نام پوچھ کے آ سکتا ہوں جادو کرنے کے لیے؟ مجھے تو امپاسبل لگتا ہے، مشکل ہے نا، مطلب اپ ہل ٹاسک. بالکل. آپ کے والد صاحب کا نام ساتھ لگا ہے وہ تو نظر آئے گا، بالکل. والدہ کا شناختی کارڈ سے بھی مل جائے گا. ٹھیک. کیا میں آپ کی مرضی کے بغیر، لیٹ سے کہ آپ وہ نہیں ہو، کیا سے کہتے ہیں، جو آپ کے میرے ساتھ نہیں ہو کہ میں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے جسم سے بال یا کپڑا کوئی آپ کے گھر سے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہوں؟ نہیں، بہت مشکل ہے. دے آر ناممکن تو نہیں میں کہوں گا، لیکن مشکل کام. بٹ حمزہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ڈیلی فیس بک پہ تصویریں ڈال رہے ہو، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ تصویریں ڈال رہے ہو بغیر بریک کے. آپ تو مطلب اپنے اپڈیٹ کریں نا. میرے پاس ایک بچی کا کیس ہے، میں اکثر وہ کیس بیان کرتا ہوں. اسنیپ چیٹ تو ہے ہی اسنیپ. جی اور ہمیں لگتا ہے اسنیپ چیٹ تو بہت سیف ہے، سب غائب ہو جاتا ہے. کہاں غائب ہو کے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے، ڈیٹا کہیں اسٹور ہو رہا ہے. ظاہر ہے یار، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. سوال یہاں یہ ہے حمزہ، یہ تو وہی بات آ گئی، سوری ٹو کٹ یو آف، کہ رب قیامت کے دن انسانوں کی ایک پوری وہ چلائے گا ڈیٹیلڈ فلم. ہاں تو وہ CCTV لگے ہوئے نہیں ہیں آپ کے، یہ ڈیٹیل فلم نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے یہاں لگے، انسانوں کے یہاں لگے تو وہ تو رب کے یہاں نا. رب آپ کا یہ انگلیاں بولیں گی، پور بولیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کی نشانی ہے. ہاں بالکل. تو اب آپ وہ تصویر اپنی لگا. میرے پاس ایک بچی کا فون آیا ایک شہر سے کہ جی میں عالمہ بھی ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، تو میں نا بڑی ڈپریشن میں رہتی ہوں. تو میں نے اس کی، اچھا میں یاد ہے جب کو فون کرتا ہوں میں ڈی پی ضرور دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا لگائی ہوئی ہے. تو ڈی پی میں اس نے ننگے سر کے ساتھ ایک اپنی نا ڈیپ نیک کی تصویر لگائی ہوئی تھی، مطلب یہاں تک اس کی گردن واضح تھا. ٹھیک، واضح. اور یہ سر، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ نے کہا میں عالمہ ہوں. تو پھر میں نے اسے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا کیا جادو کے لیے 3 چیزیں چاہیے؟ کہنے لگی جی. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو لگتا نہیں آپ نے اپنی تصویر خود ڈالی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی سر وہ مجبوری ہے، میری جہاں منگنی ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے سسرال والے کہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ اپنی تصویر چینج کیا کرو، ہمیں تمہیں دیکھنا ہوتا ہے. جی سنتے جاؤ. میں نے کہا بیٹا سوری کیا کہا آپ نے؟ کہتی جہاں میری منگنی ہوئی ہے.
میں نے کہا نمبر 1 منگنی ہے, شوہر تو وہ ہے ہی نہیں آپ کا, اور شوہر مانگ نہیں رہا, آپ کہہ رہی ہو کہ ساس مانگ رہی ہے, اس کو تو احساس نہیں ہے, آپ تو احساس کرو. بڑی خوبصورت, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اب آپ وہ 3 دفعہ آپ اس کو صبح دوپہر شام جانتے ہوئے کہ آپ غلط کر رہی ہو, اور آپ کہتی ہو کہ جی میں اسکارف لیتی ہوں, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آپ نہیں جی وہ میں نے صرف فرینڈز اونلی کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہاؤ ڈو یو نو کہ فرینڈز اونلی کے ساتھ کوئی اور فرینڈ نہیں بیٹھا تھا جب آپ کی تصویر آئی؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اینڈ دین مور آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن, اور پھر وہ تصویر لے کے وہ روز ایک جادوگر کو نہیں دے رہے ہو, نہیں ایسے نہیں ہے وہ لوگ. میں نے کہا بی بی جب تک تیرا نکاح نہیں ہوا تو اس کی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. شوہر نہیں بیوی سے اس طرح مانگنا چاہیے تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے. نہیں وہ ہماری منگنی تو ہوئی بھی ہے. میں کہا منگنی کون سی ہوتی ہے اسلام میں, کہاں ہے دین میں منگنی کا کانسیپٹ؟ پھر کیا کہتی؟ خیر اس نے کیا پھر کہنا تھا, ظاہر ہے اس کو غلط تو غلط ہے بندے کو, لیکن یہ کہ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ بہرحال نہیں کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب کسی کو سمجھائیں بات تو وہ پھر سمجھ اسٹک کیا ادھر ہی. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ دیکھو حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے لوگوں کو آزمانے آئے ہیں, آپ خود اپنی مرضی سے نہیں ہاروت اور ماروت کی جی بات. ٹھیک ہو گیا بات. اچھا انہوں نے جب جادو تھا نا دنیا کا, وہ سارا ان کے پاس جو کتاب تھی وہ اکٹھی, اس کے کئی پھر حصے بنے اس کتاب کے. یہ اسٹوری تھوڑی سمجھنے والی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک, حضرت سلیمان پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الزام لگاتے ہیں, قیاس کیا جاتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بل وہ میں بتاتا ہوں کیا تھا, آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا ان کی وہ کتابیں جو ہے وہ دنیا میں پھیل گئی تھیں, جادوگر بہت دنیا میں جادو اوپر عام ہو گیا تھا. اور وہ جادو کیا تھا؟ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کرانے کا جادو, سب سے خطرناک جادو جو ہے. ٹھیک ہے, یہ آج بھی سب سے خطرناک ہے. جی ہمیشہ یہ شیطان کا فیوریٹ ہے. شیطان تاج پہناتا ہے ہر روز اپنے اس چیلے کو جو میاں بیوی میں جھگڑا کرا کر آئے, ہر روز. اس سے فیملی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, نظام ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان نے کبھی آپ نے کہا آج تک کہ نماز نہ پڑھو؟ کبھی یہ وسوسہ ہے یار نماز نہیں پڑھنی؟ نہیں, ہمیشہ آتا ہے کہ پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے, تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی, لیٹ کے پڑھتے ہیں. آتا ہے یہ وسوسہ بھی, کیا ابھی اٹھتا ہوں, آتا ہے نا. یہ ہے شیطان کا حملہ. کیونکہ ریسرچ نیورو سائنس آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے ایکشن لینے کے لیے, جو تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آئی ہے. اگر آپ نے 5 سیکنڈ میں ایکشن نہیں لیا تو آپ کا برین سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے اور اس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے. اچھا یار کر لوں گا, اور یہی شیطان کا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, وہ 5 سیکنڈ آپ کے گزروا دیتا ہے. جب آپ نے فیصلہ کیا نا اذان ہوئی ہے نا, آپ اسی وقت جم مار کے اٹھ گئے ہو, کیا کہتے ہیں بستر سے, فجر کی اذان پہ جب آنکھ کھلی اسی وقت بستر سے باہر نکل آؤ. جب آپ تھوڑی دیر لیٹے رہتے ہو تو پھر آپ باہر نہیں نکلتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح ہے. بالکل آج میرے سے ایسے ہی ہوا, دیکھ لو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. نہیں اٹھے, مطلب میں اٹھا ہوں, میں کہ یار اچھا واش روم سے آیا بیٹھا, میں کہ یار دیکھا, میں کہ ابھی تو 4:30 ہوئے ہیں, تو میں کہ چلو 4:45 ہوئے, تو میں لیٹ گیا. میں کہ 15 منٹ اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد تاروں میں روشنی نہ, حالانکہ اذان کی آواز آئی ہے مجھے, لیکن وہ اچھا کہتے ہیں نا ایک غنودگی ٹائپ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ جب پھیل گئے سارے تو پھر جادو بہت بڑھ گیا. تو حضرت سلیمان نے ساری دنیا سے جادو کے وہ صحیفے اکٹھے کرائے, اور ان صحیفوں کو اکٹھے کرا کے آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں اپنے تخت کے نیچے ایک جگہ پر سیو کر لیا. ٹھیک. ایک کاغذ چوری ہوا بیچ میں سے, یا گم ہوا, چوری کہہ لو گم کہہ لو. آج دنیا میں جتنا جادو موجود ہے وہ کہتے ہیں اسے ایک کاغذ کا جادو ہے صرف, باقی ابھی نہیں. باقی پوری کتاب پڑھی ہے ابھی, مطلب یہ صرف 0.1% ہے. جی اس ایک کاغذ میں جتنا جادو لکھا تھا یہ وہ چل رہا ہے. اور یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی آج بھی اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو یہودیوں کو یہ یقین ہے کہ وہ کتاب وہیں پڑھی ہے. اسی لیے نعوذ باللہ کچھ لوگ مسلمان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے جلایا کیوں نہیں, جبکہ میرے رب کے, مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی وہ تو جلا سکتے تھے نا, وہ تو نبی تھے, ان کو پتا تھا. میں نے کہا یار اگر اللہ, وہ تو نبی تھے, تو اللہ کیا چاہتے ہیں, تو عزازیل کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے. اللہ نے کیا, امتحان کیسے ہوتا ہمارا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی مرضی کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کرتے تھے. بالکل ایسی. ٹھیک ہوگی بات. تو ڈیفینیٹلی اگر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تو وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے نا. یہ وہی بات تو نہیں آپ کریں جس کو تابوت سکینہ کچھ کر کے کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں ابھی جا رہے, میں کہہ رہا ہوں وہ پھر نا پوڈ کاسٹ ہماری اس پہ. بالکل بالکل ٹھیک. سو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ جو کتاب وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ یہودیوں کو یقین ہے کہ جس دن ہمیں کتاب مل گئی ہم دنیا پہ حکمران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو
اب یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے جادو کی کہ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا شیطانی فعل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سو جادو کے ذریعے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ جو لوگ جنات، اکثر لوگ جن کے پاس موکلات یا جنات ہیں، مجھے نہیں پتا کہ سچے کون ہیں، پر جتنا کو بھی ملا ہوں، ٹھیک ہے، ان سے اگر آپ پوچھو کہ جی کیسے قابو کیے ہیں انہوں نے، تو آپ کو کسی کا راستہ نہیں بتائیں گے یہ.